السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہمارا قرأت قاعدہ بیسک تجوید کا لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں آپ کو تعارف کروایا جائے گا کہ تجوید کیا ہے، قرأت کیا ہے اور قاعدہ کیا ہے، علم تجوید کہتے کسے اور ہمیں تجوید سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، ہمارے 3 سٹیپ ہیں قرأت تک پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے قاعدہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنی ہے، پھر ہم نے تجوید تک جانا ہے، تجوید کے بعد ہم قرأت تک جائیں گے۔ جب ہمارا قاعدہ بیسکس جو قاعدہ ہے، قاعدہ اور تجوید ٹھیک ہوگی تو ہماری قرأت ٹھیک ہوگی، اور جب ہماری قرأت ٹھیک ہوگی تو ہی ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اول ہے کہ علم تجوید کسے کہتے ہیں۔ تمام عربی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ، صفات لازمہ صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ تجوید قرآن کی تلاوت کے اصولوں کا علم ہے جو قرآن کو درست اور خوبصورت انداز میں پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ تجوید کے قوانین میں حروف کے مخارج یعنی آواز کے نکلنے کی جگہیں، صفات یعنی حروف کی خصوصیات اور مختلف تجوید کے قواعد شامل ہیں، جیسے نون ساکن، تنوین اور مد وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو صفات کیا ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ مخارج کیا ہے۔ مخرج کی جمع ہے یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ، اور نمبر 2 صفات کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ انسان کی صفات ہوتی ہیں، کچھ حروف کی صفات ہوتی ہیں۔ انسان کی صفات کیا ہیں؟ کچھ لوگ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ بااخلاق ہوتے ہیں اور کچھ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ اسی طرح حروف کی بھی صفات ہیں، جیسے کچھ موٹے حروف ہیں، کچھ نرم حروف ہیں، کچھ سیٹی والے حروف ہیں، کچھ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ یہ حروف کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم ان کو ان کی صفات اور قواعد کے ساتھ اور احکام کے ساتھ ادا کریں، تو ہی ہمارا قرآن، ہماری قرأت، ہماری نماز ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو صفات بھی کلیئر ہو گئی، مخارج بھی کلیئر ہو گیا۔ اور اب آتا ہے قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ایک ابتدائی کتاب ہوتی ہے جو بنیادی عربی حروف اور ان کے تلفظ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب نازع قرآن کی تیاری کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ طالبہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں۔ قاعدے میں حروف، حرکات اور حروف کے ملاپ کے قوانین سکھائے جاتے ہیں۔ اور حروف تختی نمبر 1 ہے حروف مفردات مطلب کہ پہلی تختی کے اندر 29 حروف ہوتے ہیں، اور اس میں 2 حرفی حروف 12 ہیں، 2 حرفی حروف ہوتے ہیں، 3 حرفی حروف ہوتے ہیں، 3 حرفی حروف 16 ہیں، 2 حرفی حروف 12 ہیں، اور 4 حرفی حرف 1 ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آتے ہیں ہم قرأت کی طرف۔ قرأت کیا ہے؟ قرأت کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن کی آیات کو صحیح تلفظ، مخارج اور تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا۔ قرأت کے مختلف اسلوب ہیں جنہیں قرأت کہا جاتا ہے، اور ہر قرأت کے اپنے مخصوص قواعد ہوتے ہیں۔ کچھ مقامات ہوتے ہیں، لہجات ہوتے ہیں قرأت، جیسے میں قرأت الکرد سکھاؤں گی آپ کو۔ قرأت الکرد میں قرأت الکرد ترتیل میں آپ کو سورۃ الناس کی پریکٹس کرواؤں گی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں۔ ٹھیک ہے، کچھ مقامات ہیں، مقام الکرد ہے، مقام الحجازی، مقام سبا، مقام رست، مقام نجم، مقام بیات، مقام نہاوند۔ اسی طرح 12 قسم کے مقامات ہیں، جو سب سے فیمس مقامات ہیں وہ 7 مقامات ہیں اور 20 روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مقامات ہیں، اور جو پاکستان میں مقامات پڑھے جاتے ہیں، انہی مقامات کو وہ ترتیل میں پڑھتے ہیں۔ جب وہ ترتیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جیسے الشیخ المشاری ہیں، ان کی سورۃ الملک ہے، میں ان کی ایک آیت سناتی ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء
ضمیر، یہ ہے مقام الکل، ٹھیک ہے. اور جو پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب مقامات پڑھتے تو ہیں لیکن وہ ترتیل میں پڑھتے ہیں. جو جامعۃ الازہر بلد القاہرہ، یہاں باہر کے ممالک میں جو مقامات پڑھے جاتے ہیں زیادہ تر تحقیق میں پڑھے جاتے ہیں. تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یعنی کچھ نام ہوتے ہیں، ترتیل ہوتا ہے، تدبیر ہوتا ہے، حدر ہوتا ہے اور ایک تحقیق ہوتا ہے. تحقیق جیسے قاری عبدالباسط پڑھتے ہیں سلو، بالکل تحقیق سب سے آہستہ لیول ہے، بہت بہت سلو پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ کون سی آیت آپ کو سناؤں میں؟ ان للمتقین مفازا، یہ تحقیق ہے. اس کو بہت، ابھی بھی میں نے جلدی پڑھی، یہ بہت سلولی ہوتا ہے. ایک حدر ہوتا ہے، ترتیل ہوتا ہے اور تدویر ہوتا ہے. یہ ہیں مقامات. اب الشیخ المشاری سب مقامات پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیون نہیں ہے، ان کا ایک لہجہ نہیں ہے. تو جب ان کو سرچ کیا، ان کو دیکھا، ان کو سنا تو پتہ چلا کہ وہ سب مقامات کو ترتیل میں پڑھتے ہیں. ان کی ایک سے، جیسے کہ میں نے سورۃ الملک مقام القرب میں سنائی، اب اس کو دوسرے مقام میں میں پڑھتی ہوں سورۃ نبا کو. ایک آیت پڑھتی ہوں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ دوسرا مقام ہے. اور ایک دوسری آیت سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، یہ سب دوسرے مقامات میں پڑھتے ہیں. تو پاکستان میں ترتیل میں سب مقامات پڑھے جاتے ہیں اور باہر کے ممالک میں تحقیق میں پڑھے جاتے ہیں. یہاں بھی تحقیق میں پڑھتے ہیں لیکن تحقیق لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گی، یہی نصیحت کروں گی کہ آپ ترتیل میں مقامات پڑھیں. مقام القرب لڑکیوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم مقام القرب پہ پڑھیں گے. تو ہمارا آپ جان گئے ہیں کہ تجوید کیا ہے، قراءت کیا ہے، قاعدہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں قاعدے کی فرسٹ تختی پڑھیں گے جو حروف مفردات ہیں. آپ کو ایک ایک ورڈ کا بتایا جائے گا، اس کا کیا مخرج ہے، اس کا کیا مخرج ہے. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. السلام علیکم.